نحمدہ صلی اللہ رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا یہ بیان میں اپنے پیر کامل اعلیٰ حضرت پیر طریقت گنج الحقیقت برہان المعرفت پیر روشن ضمیر حضرت خواجہ شیخ محمد فاروق شاہ قادری الچشتی عادل فہمی نوازی معروف پیر مدث اللہ العالی کی بارگاہ ولایت میں نظر کرتا ہوں۔ سرکار معروف پیر مدث اللہ العالی کے کلاموں کا جو مجموعہ ہے، جو عاشقانہ معرفانہ کلاموں کا دیوان ہے، جس کا نام گلدستہ معروف ہے، جو 3 کتابوں پر مشتمل ہے، جس میں پہلی کتاب آئینہ معروف ہے، دوسری کتاب پیمانہ معروف اور تیسری کتاب ہے عرفان معروف۔ سرکار کے ان کلاموں کا جو دیوان ہے، اس میں علم معرفت، علم حقیقت کی تعلیمات قلم بند ہے، جو طالبان راہ کے لیے، طالب مولا کے لیے جو ہے چراغ کا کام کرتی ہے۔ ہر دور میں بزرگان دین کا ہم پر فیضان رہا کہ انہوں نے نثر اور نظم کی شکل میں ہر دور میں کچھ نہ کچھ جو ہے تعلیمات طالبان راہ کے لیے قلم بند کیا، جو آگے چل کر ان کی راہ میں ان کے لیے جو ہے چراغ کا کام کر رہی ہے، جو اپنی منزل خود آگاہی کی منزل فقط پر ربہ کی جو تعلیمات ہیں اس کے لیے مددگار ہے۔ یہ تعلیمات طالبوں کے لیے ایک فکر بیدار کرتی ہے، ایک فکر کا جو مادہ ہے وہ بیدار کرتی ہے۔ جب میں حیدرآباد حضرت بادشاہ قادری چشتی یمنی قدیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ حضرت صابر شاہین توکلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار اقدس پر، یعنی ان کی مزار اقدس پر مجھے جانے کا شرف حاصل ہوا، اور جب میں ان کی مزار پر مراقب ہوا تو ایک خیال سرکار کی بارگاہ سے عطا ہوا، اور وہی خیال لے کر میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میں سرکار کے کلاموں کے دیوان کی جو گلدستہ معروف ہے، جس میں پہلا کلام بسم اللہ شریف ہے، اور میں اس بسم اللہ شریف کلام جو ہے اس کی تشریح لے کر حاضر ہوں۔ یہ خاکسار پر سرکار کا فیضان و کرم ہے کہ انہوں نے یہ شرف عطا کیا، اور بزرگان دین آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، بزرگان دین کی جو کلام کی کتابیں ہیں ان کے اکثر کلام بسم اللہ سے شروع ہے، تو اس کے پیچھے یہی حکمت ہے کہ وہ بسم اللہ سے کلام شروع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی جو ہے خاص رحمت اس میں شامل ہو جائے، خیر و برکت اس مجموعے میں جو ہے حاصل ہو جائے، تاکہ یہ کلام جو ہے کامیاب ہو جائے اور جو طالبان راہ کے لیے مشعل راہ کا کام کرے۔ تو آئیے ہم بسم اللہ کا جو کلام ہے، کلام جو بسم اللہ سے شروع ہو رہا ہے، اس کلام کی طرف چلتے ہیں کہ سرکار معروف پیر لکھتے ہیں کہ ہے قرآن کا سر بسم اللہ، عارفوں کا ہے زر بسم اللہ، انا نقطہ با ہے قول علی، کر لو غور و فکر بسم اللہ، خیر و برکت بھی ہے رحمت بھی، پڑھو شام و سحر بسم اللہ، اس میں ذات و صفات ہیں مخفی، ایک نقطے کا گھر بسم اللہ، من عرف سے تو جان لے اس کو، کنتو کنزن کا در بسم اللہ، عین طوفاں میں پکارا ہے جب، آئے بن کر خضر بسم اللہ، پیر فہمی ہے رازداں کن کا، لے لو ان سے نظر بسم اللہ، بے کے نقطے کا نقطہ جان معروف، تن میں ہے یہ کدھر بسم اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آئیے کلام کا جو پہلا بند ہے، پہلا شعر ہے،
وہ ہے قرآن کا سر بسم اللہ، عارفوں کا ہے زر بسم اللہ۔ تو آئیے اس کی شرح، اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے لغت کے اندر جو لفظ سر ہے وہ فارسی سے ماخوذ ہے، جس کے معنی دماغ کے، ماتھے کے، چوٹی کے ہوتے ہیں، اور زر یعنی کندن، سونا، قیمتی دھات، اور تصوف کی اصطلاح میں ریاضت اور مجاہدے کو بھی زر کہتے ہیں۔ تو میں یہاں پر ایک نوٹ کے طور پر ایک ضروری بات بتا دوں کہ جب اہل طریقت کچھ بات پیش کرتے ہیں، کچھ لفظ کے معنی بتاتے ہیں، تو اس کے معنوی معنی تصوف کی اصطلاح میں اس کی ڈکشنری کچھ اور ہوتی ہے، اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ذرا جان لے، غور سے سن لیں کہ تصوف کی اپنی اصطلاحات ہے، اپنے معنی و مفہوم ہیں۔ تو یہاں پر زر سے مراد ریاضت و مجاہدے کے بھی نکل سکتے ہیں، اور اس کے جو مترادف الفاظ ہیں تو وہ ہے سونا، ہدف۔ تو اس کی تشریح کا آغاز کرتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی آسمانی کتاب ہے، جس کا بنیادی موضوع انسان ہے، کیونکہ بعد سورہ فاتحہ قرآن شروع سورہ بقرہ سے ہوتا ہے، جس کے معنی جانور کے نکلتے ہیں، اور ختم سورہ ناس پر ہوتا ہے، جس کے معنی انسان کے ہوتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، جانور سے انسان بننے کا نسخہ قرآن کریم ہے، جس میں 7 طبق زمین، 7 طبق آسمان، شجر، حجر، چاند، سورج، تمام مخلوقات کا علم موجود ہے، جو ایک سمندر ہے۔ وہ سمندر ہے علم معرفت کا، وہ سمندر ہے اسرار کا، وہ سمندر ہے تجلیات کا۔ قرآن کریم میں ازل سے لے کر ابد تک کی تمام خبریں موجود ہیں، اور عارف اس کی حقیقت جانتے ہیں، اس بار امانت کا وزن، اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اگر ہم اس امانت کو پہاڑ پر اتارتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تھرا جاتا۔ تو اس شعر میں بسم اللہ کو قرآن کہنے کا جو اشارہ ہے وہ اصل میں کس طرف ہے؟ تو وہ انسان کے وجود کی طرف ہے، کیونکہ سر کے مطلب ہوتے ہیں دماغ کے، چوٹی کے۔ جیسے انسان کے وجود میں سر، جو انسان کے وجود کی چوٹی ہے، اوپر کا حصہ ہے، سب سے اونچا مقام ہے، جس میں تمام الصفات ضم ہیں۔ انسان کے سر میں تمام راز پوشیدہ ہے۔ اللہ کی بار امانت کو آدم علیہ السلام نے اپنے کاندھے پر اٹھا لیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تمام صفات کا مالک بنا کر اپنی ذات کا مظہر عتم بنایا۔ اپنی ذات کا کیا بنایا؟ مظہر عتم بنایا۔ تو اونچا مقام عطا کیا اللہ نے انسان کو۔ اسی لیے قرآن کی شروعات، قرآن کھلتا ہی بسم اللہ سے ہے، آغاز ہی بسم اللہ ہے۔ کیا ہے؟ آغاز ہی بسم اللہ ہے، یعنی اللہ کی صفات کا اظہار ہی آدم علیہ السلام سے ہے، اور وہ تمام صفات بسم اللہ میں مخفی ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں عارفوں کا ہے زر بسم اللہ۔ عارف کے معنی ہوتے ہیں جاننے والا، پہچاننے والا۔ تو جو اس کے قدر کرنے والے بندے ہیں وہ اس بسم اللہ کے رازوں سے واقف ہے، اور ان کی زندگی کا سرمایہ، سب سے قیمتی زیور بسم اللہ ہے۔ اس مقام پر میرے سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عارف کی زبان سے بسم اللہ ایسا ہے جیسے رب کی زبان سے کن فیکن، جیسے رب کی زبان سے کن فیکن، یعنی رب کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اولیاء کرام، صوفیہ کرام، عارف جب بسم اللہ کہتا ہے کسی کے لیے تو اس کا کام ہو جاتا ہے۔ کن اللہ کے امر یعنی حکم میں سے ہے، اور اس راز سے عارف آشنا ہوتا ہے کہ کن فیکن کی اصل کیا ہے۔ عارف نے اپنی زبان سے بسم اللہ کہہ دیا تو سائل کا کام ہو جاتا ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اب آئیے ذرا کن کی حقیقت کی طرف چلتے ہیں، اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ تو مخلوق 2 قسم کی ہیں،
ایک وہ جو صرف امر کن سے پیدا ہوئی بالواسطہ، وہ عالم امر کن کہلاتی ہے، جیسے روح وغیرہ۔ دوسری وہ جو امر کن سے بلا واسطہ پیدا ہوئی، وہ عالم خلق ہے، یعنی گویا جسمانیت خلق ہے، اور روحانیت عالم امر ہے، یعنی کن اللہ کے امر یعنی حکم میں سے ہے۔ کن کا تعلق ظاہر اور باطن دونوں سے ہے، باطن جو کہ لطیف در لطیف ہے، کیونکہ یہ کن وہ مقام ہے جہاں سے تمام عالم کا مبدا ہوا، یعنی آغاز ہوا۔ یہی وہ مرکز وحدت ہے جس کے بعد تمام عالم وحدت سے کثرت میں آیا، یعنی عدم سے وجود میں آیا۔ اب آئیے سرکار کے کلام کے دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ سرکار لکھتے ہیں، انا نقطۂ با ہے قول علی، کر لو غور و فکر بسم اللہ بسم اللہ۔ تو لغت کے اندر نقطہ اور نقطہ، بڑا کاف اور چھوٹا کاف، تو جو نقطہ چھوٹے کاف سے آتا ہے اس کے معنی نکلتے ہیں باریکی کے، دقیق و بلیغ اور پاکیزہ جسے ہر ایک نہ سمجھ سکے، یعنی باریک بات جس کو ہم راز بھی کہتے ہیں، جس کو ہم عقدہ کہتے ہیں، اور اس کے مترادف الفاظ ہیں بھید، رمز، وقت۔ پھر ایک لفظ جو نقطہ بڑے کاف سے لکھتے ہیں، جس کا معنی خط کا آخری سرا، یعنی وہ مقدار جو تقسیم نہ کیا جا سکے، جو باٹا ٹکڑا نہ کیا جا سکے، جس کو ہم صفر یا مرکز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے ہم معنی الفاظ کیا ہیں؟ نشانہ، ہدف۔ تو اس کی تشریح میں کتاب الکنز الحقائق التاویل میں مصنف حافظ الدین النصافی نے حضرت علی علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے۔ آپ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن سورہ فاتحہ میں ضم ہے، سورہ فاتحہ بسم اللہ میں ضم ہے، بسم اللہ بے میں ضم ہے، اور میں اس بے کا نقطہ ہوں، یعنی بے کے نقطے میں پورا قرآن ضم ہو گیا۔ تمام علوم ازل سے ابد تک کی خبر بے کے نقطے میں ہی ضم ہو گئی۔ مولا علی علیہ السلام کے دور میں قرآن میں نقطے وغیرہ نہیں تھے، کیونکہ یہاں پر سائل کے دماغ میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ بھائی اس دور میں تو نقطے نہیں تھے۔ کیا نہیں تھے؟ اس دور میں نقطے نہیں تھے، تو پھر یہاں کون سی نقطے کی بات ہو رہی ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام کے دور میں بے شک احراف نہیں تھے، بعد کے دور میں وہ احراف قرآن میں لگائے گئے۔ تو یہاں جو نقطے کی طرف اشارہ ہے وہ ظاہراً تو یہ ہے کہ ہر تحریر کی شروعات نقطے سے ہی ہوتی ہے۔ جیسے کوئی شخص اگر الف لکھنا چاہتا ہے تو وہ قلم کو جب لکھنے کے لیے کتاب پر رکھتا ہے تو پہلے نقطہ ہی بنتا ہے، اس کے بعد حروف بنتا ہے، اور وہ تحریری شکل اختیار کرتا ہے۔ اسی لیے نقطے کی تعریف بھی تو یہی ہے کہ خط کے سرے کا آخری حصہ یا خط کی انتہا، وہ خط جو تقسیم نہ کیا جا سکے۔ لغت میں نقطے کے ایک معنی مرکز اور ہدف کے بھی ہوتے ہیں، یعنی قرآن کا مرکز بسم اللہ ہے اور بسم اللہ کا ہدف بے کا نقطہ ہے، یعنی سب کچھ بے کے نقطے میں ہے، اور مولا علی علیہ السلام کا اشارہ بے کے نقطے کی طرف ہے۔ تمام علوم، 7 طبق زمین، 7 طبق آسمان، نباتات، حیوانات، چاند، سورج، ستارے، تمام مخلوقات کا علم جو ایک سمندر ہے وہ ایک قطرے میں ضم تھا، وہ قطرے سے سمندر ہوا، اور وہ ایک وقت آئے گا پھر وہ سمندر سمٹ کر قطرہ ہو جائے گا اور ذات کی ہستی میں گم ہو کر صفر ہو جائے گا۔ اس مقام پر خواجہ بندہ نواز بلند پرواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے نقطے کی جلالت اگر عرش، آسمان و زمین پر آ جائے تو یہ سب حال و کیفیت سے پگھل جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ یہ سب تمام پہاڑ، زمین، آسمان سب پگھل جائیں گے۔ یہ نقطے کی جو ہے کیفیت ہے، بے کے نقطے کی کیفیت، یعنی تمام عالم، تمام علوم، مخلوقات، 7 سمندر، 7 آسمان اور زمین سمٹ کر ایک قطرے میں فنا ہو جائیں گے۔ اصل میں بسم اللہ لفظ اتصال کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں ملانے کے، یعنی بسم اللہ میں پہلا حرف بے ہے
جس سے مراد بندہ، اور جو آخری حرف ہے وہ ہے میم جس سے مراد ہے مولا۔ تو بندے کا مولا سے اتصال ہو جانا اصل ہے، بندے کا مولا سے مل جانا اصل ہے، قطرے کا دریا سے جا ملنا۔ اس لیے جب بسم اللہ پڑھو تو سمجھ کر، غور و فکر کے ساتھ اس کی اصل جان کر پڑھو، اس میں طالب کے لیے فکر موجود ہے۔ اب آئیے اس نقطے کو سائنس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ سائنس کیا کہتا ہے۔ تو سائنس کہتا ہے کہ نقطے سے مراد ہے سنگولیرٹی، یعنی جب کچھ نہیں تھا تو سنگولر پوائنٹ تھا۔ تو جب ہم بلیک ہول کی تصویر دیکھتے ہیں تو وہ بے حرف سے مشابہت رکھتی ہے، جس میں ہول ہے جو نقطے کی طرح ہے، اور دو ہورائزن بھی ہے جو بے کی شکل اختیار کیا ہوا ہے۔ یہ دو ہورائزن، جس کو اردو میں ہم ملانے والا کہتے ہیں، جس کے نیچے ہول ہے، وہ بے کے نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس کے اوپر ایک سوراخ ہے۔ بلیک ہول کے مطابق وہ سوراخ اوپر کی طرف ہے، جس کا نام ایونٹ ہورائزن ہے۔ In astrophysics, an event horizon is a boundary beyond which events cannot affect an observer. So اس میں گرنے والی شے ہمیشہ کے لیے ضم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ روشنی کو بھی ضم کر لیتا ہے۔ سائنسداں کہتے ہیں کہ ایونٹ ہورائزن کے نیچے ہول ہے، جس کو سنگولر پوائنٹ کہتے ہیں، جو ایک نقطے کی طرح موجود ہوتی ہے۔ یعنی بے کے نقطے میں کل کائنات کا علم کہہ لو یا کائنات کہہ لو، تمام کا تمام اس سنگولر پوائنٹ میں ضم تھا۔ اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں وہ سنگولر پوائنٹ ہوں۔ یہ نقطہ خود ایک نقطہ بنا ہوا ہے جس میں گہرے راز پوشیدہ ہے۔ اس میں زندگی کے پہلے اور زندگی کے بعد کے کچھ راز چھپے ہیں کہ انسان کہاں سے آیا اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور ایک وقت آئے گا جب انسان نہیں ہوگا، یعنی مرنے کے بعد وہ کہاں چلا جائے گا۔ اس مقام پر میرے سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی کے اندر رائی کے دانے کے برابر دیکھتا ہوں، اور جب رائی کا دانہ ہم دیکھتے ہیں وہ نقطے کی شکل میں ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے جو کہا، پوری زندگی بھر بھی کتابیں پڑھ کر لکھ کر سمجھائے تو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے اپنے خاص صحابہ کرام رضوان تعالی اجمعین کو یہ راز سینہ بہ سینہ عطا کیا، اور یہ راز بزرگان دین کے سینے سے ہمارے سینوں تک پہنچا۔ اس لیے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آگے شعر ہے، خیر و برکت بھی ہے رحمت بھی، پڑھو شام و سحر بسم اللہ۔ اس کی تشریح میں یہ ہے کہ آپ ہر کام میں خیر و برکت چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہو تو شام و سحر بسم اللہ کا ورد کرو، لیکن فقط زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی کسی صاحب طریقت سے اس راز کو جان کر مقام دل سے بسم اللہ کے ذکر کا طریقہ جان لے، ہر لمحہ رحمت کا نزول ہوگا، ہر کام میں کامیابی و برکت ہوگی، کیونکہ بسم اللہ امان ہے۔ آگے شعر ہے، اس میں ذات و صفات ہے مخفی، ایک نقطے کا گھر بسم اللہ۔ حل لغت میں ذات کے معنی ہوتے ہیں نسل کے، خاندان کے، گروہ کے، جماعت کے، اور یہاں تک کہ ذات کو جسم کی طرف اشارہ کیا ہے، بدن کی طرف اشارہ کیا ہے، انسان کی فطرت کی طرف اشارہ کیا، حقیقت کی طرف اشارہ کیا، اور عربی کے اندر اس کے معنی حال خودی شخصیت کے بھی نکلتے ہیں۔ تو بسم اللہ اشارہ کرتا ہے وجود کی طرف، جو عارفوں کا زر ہے اور قرآن کا سر ہے۔ اسی وجود میں تمام صفات موجود ہے، کچھ صفات ظاہر ہے اور کچھ صفات نفس کی پلیدگی کی وجہ سے چھپ گئی ہیں، اور اللہ نے کچھ صفات کو وجود میں مخفی رکھا ہے۔ جو صاحب نسبت ہیں وہ اس مخفی صفات کو ذکر بسم اللہ سے کھول دیتے ہیں، اور پھر وہ بسم اللہ کی فضیلت کا ثمر اپنی ذات میں پاتے ہیں۔
ظاہراً انسان کا وجود ایک ذات ہے جس میں کئی صفات مخفی ہیں، لیکن انسان کی ذات محتاج ہے، اور تمام ذات اس ذات کلی یعنی ذات حق کی محتاج ہے۔ ذات حق سے تمام وجودات ہیں جو آ کر بسم اللہ میں ضم ہو گئی۔ اس مقام پر میرے پیر عادل بیجاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قصہ لامحدود کا مختصر فسانہ ہے، قصہ لامحدود کا مختصر فسانہ ہے، ارے لامکاں کو ناپنے کا آدمی پیمانہ ہے، ارے لامکاں کو ناپنے کا آدمی پیمانہ ہے۔ اور اسی مقام پر میرے غوث اعظم دستگیر میرا محی الدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی ذات میں فنا کر کے ایک دیکھتا ہوں، ایک جانتا ہوں، یا یوں کہہ لو کہ ایک نقطے کے مانند دیکھتا ہوں۔ اب ذرا بسم اللہ لفظ پہ غور کریں تو بسم اللہ کا گھر وجود انسانی ہی ہے۔ ظاہراً بسم اللہ کی تحریر میں بھی ایک نقطہ ہے، اور وجود انسانی میں بھی وہ نقطہ موجود ہے۔ یہ راز کسی پیر کامل سے حاصل کرنا ہوگا۔ آگے شعر ہے، من عرف سے تو جان لے اس کو، کنتو کنزن کا در بسم اللہ۔ تو لغت میں من عرف جو کہ عربی لفظ ہے جس کے معنی نکلتے ہیں پہچان کے، شناخت کے، یعنی خود کو جاننے کے، اور تصوف میں بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خود کو جاننا، خود کو پہچاننا۔ تو اس شعر میں اشارہ خود کی پہچان کی طرف ہے۔ اگر بسم اللہ کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو خود کی طرف غور کرنا ہوگا، خود پر نظر کرنا ہوگا، تبھی وہ بسم اللہ کا خزانہ ہاتھ آئے گا، ورنہ زندگی بھر لفظی جمع خرچ میں زندگی تباہ و برباد کرتا رہے گا، خزانے پر بیٹھ کر ہمیشہ بھیک مانگتا رہے گا، کیونکہ انسان کا وجود ہی وہ در ہے جس میں تمام خزانے مخفی ہیں، جس میں تمام خزانوں کے راز پوشیدہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے جو ہے سرکار لکھتے ہیں کہ عین طوفاں میں پکارا ہے جب، آئے بن کر خضر بسم اللہ۔ تو حل لغت میں خضر کے اصل معنی سبز کے نکلتے ہیں، اور یہ ایک پیغمبر کا نام ہے جن کا معجزہ یہ تھا کہ جہاں وہ بیٹھتے وہاں سبزہ نمودار ہو جاتا، یا جس جگہ سے گزر جاتے وہ جگہ ہمیشہ سبز و شاداب رہتی۔ اور اس کے مترادف الفاظ ہیں رہنما کے، مرشد کے، ہادی کے نکلتے۔ تو اس شعر میں جب عاصی پریشان حال ہو کر تڑپ کر پکارتا ہے، جب مرید کسی طوفان میں اپنے مشکل کشا کو پکارتا ہے تو اس کا مشکل کشا خود شکل خضر بن کر موجود ہوتا ہے، کیونکہ ہر مرید کے لیے اس کا خضر اس کے اندر ہی ہوتا ہے جس کا در بسم اللہ ہے۔ تو جب تک بسم اللہ کے راز کو نہ پالے وہ خضر کے راز کو نہیں پا سکتا۔ انسان کے وجود کے باہر کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہی فکر لے کر جو ہے میرے پیر جو ہے اس کلام کی جو ہے قلم بند کیا سرکار نے۔ پھر آگے ہے مقطع ہے، دیکھیے، پیر فہمی ہے راز دا کن کا، لے لو ان سے نظر بسم اللہ۔ اس شعر میں میرے پیر کامل فرما رہے ہیں کہ جیسا اللہ نے کن فیکن کہا ویسا ہی ایک ولی جان کر بسم اللہ کہتا ہے۔ عارفوں کے نزدیک بسم اللہ کن کا مقام رکھتا ہے، اور وہ کن کا راز سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے پیر فہمی سے سینہ با سینہ عطا ہوا، ہم آنکھ کے اندھے تھے، ام الصفات ہوتے ہوئے بھی اندھے بہرے گونگے تھے، یہ تو پیر فہمی کی عنایت ہو گئی کہ ان سے وہ نظر عطا ہو گئی، وہ راز عطا ہو گیا بسم اللہ کا جو کن کا مقام رکھتا ہے۔ یہی وہ راز ہے کہ اولیاء کے دربار سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ یہاں پر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ دنیا میں دیکھیے کتنے عبادت گزار ہیں زندگی کے اندر، لیکن ہر ایک کی دعا مقبول نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن جو بھی اولیاء کرام کے دربار میں جا رہے ہیں، جو بھی کسی زندہ ولی کے پاس جا رہے ہیں، ان کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کر رہا ہے۔ تو آخر وہ کیا بات ہے، آخر وہ کیا تاثیر ہے، آخر وہ کیا راز لے کر بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا؟ تو بس اس نقطے کو، اس فکر کو جاننا ہوگا، اور یہ راز کسی پیر کامل سے ہی عطا ہوگا۔ اس مقام پر میرے پیر کامل لکھتے ہیں کہ پیر فہمی سے ہے جو بھی وابستہ، رد ان کی دعا نہیں ہوتی۔
پھر آگے شعر ہے، مقطع ہے کہ بے کے نقطے کا نقطہ جان معروف، بے کے نقطے کا نقطہ جان معروف، تن میں ہے یہ کدھر بسم اللہ۔ تو اس کی تشریح میں یہ ہے کہ بے کے نقطے کا نقطہ تن میں موجود ہے۔ جب تک طالب تلاوت الوجود کی لازوال نعمت سے آگاہ نہیں ہوتا، وہ اس راز سے کبھی آراستہ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سے غوث پاک رضی اللہ عنہ اپنی کتاب میں اللہ تعالیٰ کا الہام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان میرا بھید ہے اور میں اس کا بھید ہوں، یعنی انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ یہاں اشارہ ام الصفات کی طرف ہے کہ پوری کائنات ایک نقطے میں کہاں سمائی ہوئی ہے۔ یہ اصل میں ایک سوال ہے، ایک فکر ہے کہ پوری کائنات اس وجود کے اندر کہاں سمائی ہوئی ہے۔ جس طرح سے اللہ اگر صفت باطن لے کر اس کائنات میں مخفی ہے، غیب ہے، تو وہ صفت ظاہر لے کے کس طرح موجود ہے؟ تو ذرا نقطہ پیچیدہ ہے، ذرا گہرائی میں اتر کر غوطہ لگانا ہوگا کہ تن میں وہ آخر مقام کون سا ہے، جس کی فکر میرے پیر کامل حضرت معروف پیر دے رہے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ مولا اس کلام کی تشریح جو اس خاکسار نے کوشش کی، تو مولا جو ہے اس کا فیضان، اس سے جو ہے مولا تمام کے جو ہے دلوں کے کانوں کے پردوں کو کھول دے مولا، اور ہمیں سمجھ کی سمجھ عطا فرما۔ وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔